السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم میکنگ ود مسز آفریدی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جہاں ہم اپنی رمضان میں ہم خواتین جہاں ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ جی میں نے کس طرح کٹنگ کی، کس طرح فریزنگ کی اپنی سبزیوں کی، کیا ریسیپیز بنانی ہے، کس طرح اس کو فریز کر کے رکھنا ہے، اسی طرح میرا خیال ہے ہم اس چیز کو بھی شیئر کریں کہ اس رمضان ہم نے کس چیز کے لیے، کن عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو پابند کیا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، کوئی اگر تاکہ دوسروں کو ریمائنڈر ہو، اور وہ بھی جن کے اگر اس طرح نہیں ہے معمول میں تو وہ بھی اپنے ساتھ اپنے معمول میں اس کو شامل کریں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ تراویح کا انتظام ضرور تراویح کا کریں، اہتمام کریں، کیونکہ مسجدوں میں ایک تو ہوتا ہے، ہر مسجد میں تقریباً خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی ضرور پڑھیں تراویح، اور اپنی تراویح کو بہت اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پنج لے لیں جو کہ ہاتھ میں پکڑنے کے قابل ہو، یا چھوٹا سا قرآن، اور اس کو دیکھ کے بھی، اور شرعی طور پر جب آپ نفلی کوئی عبادت کرتے ہیں تو آپ اس میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دیکھ کے قرأت کرنا جائز ہے۔ تو آپ کوئی پنسورہ لے لیں، چھوٹا قرآن لے لیں، ہاتھ میں پکڑیں، اور اس کو دیکھ کے اور کچھ نشان لگا لیں کہ میں نے اس ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھنا ہے، یا 2 رکوع پڑھنے ہیں، یا ایک ربع پڑھنا ہے، اس طرح اس کو کر لیں ہر رکعت کے لیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ تہجد کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں، کہ ضرور وعدہ کریں کہ میں ہر رات کو انشاءاللہ تہجد ضرور پڑھوں گی، کیونکہ ویسے ہی ہم ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی اپنے گناہوں کی بخشش، کوئی اپنی حاجات پوری کرے۔ بہت فضیلت والا وقت ہوتا ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد، چاہے ہم رات کو جاگے ہوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد اذکار ضروری ہیں، جو صبح کے مسنون اذکار ہیں وہ کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی جا نماز پہ بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اشراق کا وقت یہ ہوتا ہے کہ سن رائز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا بڑا موقع ہے کہ انسان اپنی ایک تو عادت بنا لے کہ ہر روز ہی کرے، ورنہ کم از کم یہ کہ رمضان میں تو ہم اس کو اپنی عادت ضرور بنائیں، جبکہ وہ مہینہ جس میں ایک نیکی کے بجائے 70 ثواب ملتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے۔ پھر چوتھا یہ کہ دن میں یا رات میں قرآن کی تلاوت معمول بنائیں۔ آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ میں بہت روانی، کوئی لوگ ایک پارہ پڑھتے ہیں، ایک پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی جن کو تھوڑا سا اتنے فلوئنٹ نہیں ہے پڑھنے میں، تو ایون اگر آپ ایک رکوع بھی روز پڑھتے ہیں تو اس کا ضرور اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اٹک کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو ایک کے بدلے 2 نیکیوں کا ثواب ملے گا روانی میں پڑھنے کے مقابلے میں، اور جو روانی سے خوش الحانی سے پڑھتے ہیں ان کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں بہت محبت سے اس آواز کو سنتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ افطار سے پہلے اذکار اور دعائیں ضرور کریں، کوشش کریں۔ نارملی ہم اس وقت پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تھوڑا سا ٹائم نکالیں تاکہ ہم اس وقت اللہ کی کچھ دعائیں مانگیں اور اللہ سے کے آگے التجائیں کریں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب ضرور خرید لیں کسی دکان پہ جا کے، اور جس میں مسنون دعائیں کی کتاب اور پھر قرآنی دعاؤں کی کتاب، جو انبیاؤں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں، ان کو ضرور مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں اور اپنے اخلاق کو بلند کریں اور تقوی اختیار کریں۔ نارملی ہم روزے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو بھی، تو یہ غیبت کہلائی جاتی ہے، اور غیبت سے احتیاط کرنی ہے، غصے سے احتیاط کرنا ہے۔ نارملی ہم اپنے سرونٹس پہ اور اپنے بچوں پر اور پھر چڑچڑے ہو کر اس سے لڑائی کہ ہم کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں بس ٹھیک ہے، تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور بیسیکلی
روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ آئے۔ تو یہ چیزیں میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب چیزیں بڑی اپنا سلیقہ طریقہ سب سے شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ہم نے شیئر کرنا ضرور چاہیے۔ بس یہی مجھے آپ سے التجا کرنی ہے کہ اگر آپ اپنی عبادتیں کریں تو مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور پوری امت کو، اور فلسطین کے لوگوں کو، اور جو جو لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، تمام امت اور تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، پہلا مسافر کی، دوسرا روزے دار کی، اور تیسرا باپ کی اپنے اولاد کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں تمام امت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں اور تمام عبادتوں کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔